بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو سی ایس ایس ایگزامن پاک افیئر لیکچر سیریز فار سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس. اس سیریز کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اپنے دوسرے مسلم ریفارمر جن کا نام شاہ ولی اللہ تھا، ہم نے ان کے بارے میں دیکھا. ہم نے دیکھا کہ 18 سینچری میں اس وقت کے چیلنجز کیا تھے، اور ہم نے دیکھا کہ شاہ ولی اللہ نے کس طرح ان چیلنجز کا سامنا کیا، مقابلہ کیا اپنی پولیٹیکل سوشل ایفرٹس کے تھرو اور ایون اپنی رائٹنگز کے تھرو. تو آج اسی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم اپنے پاک افیئرز کے نئے لیکچر کی طرف، جس کے اندر ہم سید احمد شہید بریلوی کو سٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے دور میں کیا چیلنجز تھے اور انہوں نے کس طرح ان کا سامنا کیا. تو آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ سید احمد شہید جو ہیں یہ 29 نومبر 1786 کو ایک چھوٹے سے شہر میں جس کا نام رائے بریلی ہوتا ہے، جو کہ اتر پردیش انڈیا میں موجود تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں سے جو ہے ان کے فادر جو ہیں بہت یہ چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد یہ جو ہے اپنی پڑھائی جو ہے وہ مدرسہ رحیمیہ سے کرتے ہیں. اب وہ کس طرح سٹیج آتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ یہ لکھنؤ میں ہوتے ہیں اور یہ بھی 20-21 سال کے ہوتے ہیں غالباً، اور یہ اس وقت وہاں پہ کوئی کام کاج تلاش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو چونکہ ایک شوق ہوتا ہے اور ان کا ایک دھیان ہوتا ہے پڑھائی کی طرف، تو وہاں سے یہ دلی چلے جاتے ہیں اور یہ دلی میں اس مدرسہ رحیمیہ میں انرول ہوتے ہیں جس کے اندر شاہ ولی اللہ کے والد صاحب نے خود اس کو بنایا تھا اور شاہ ولی اللہ وہاں پہ پڑھاتے تھے. اب جب ان کا وقت آتا ہے تو شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز، وہ مدرسہ رحیمیہ میں استاد ہیں. یہ وہاں پہ مدرسہ رحیمیہ میں 1806 میں چلے جاتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز کی جو ہے گائیڈنس کے اندر یہ تمام چیزیں، قرآن، فقہ، حدیث، تمام چیزیں جو وہ ان سے سیکھتے ہیں. اور شاہ عبدالعزیز کا ایک اوپینین بلٹ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ جو سید احمد شہید بریلوی ہیں، ہی از اے مین آف ایکشن ناٹ آف ورڈز. تو اب اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمیشہ جہاد کی طرف انفلوئنس تھے. ان کا کام ہمیشہ ایک وار کی طرف تھا کہ یہ اس کے تھرو جو ہے جہاد کے تھرو مسلمانوں کی لاسٹ گلوری کو واپس لائیں گے. تو لہٰذا یہ وہاں سے، اور ایک اور انسیڈنٹ اس وقت ہوتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز جو ہے 1803 میں، یعنی کہ ان کے مدرسہ رحیمیہ آنے کے 3 سال پہلے ہی انڈیا کو دارالحرب یعنی کہ جنگ کی جگہ قرار دیتے ہیں. اب اس کے لیے ضروری تھا کہ دارالحرب جب آپ قرار دیتے ہیں تو کچھ سٹیپس لینے پڑتے ہیں تاکہ آپ اس کو دارالامن یا دارالامان بنائیں. تو اب دارالامان بنانا تھا تو سید احمد شہید نے ایک ملیشیا جوائن کر لی 1812 میں. یہ اس ملیشیا کو جوائن کرتے ہیں 25 سال کی عمر میں، شاہ عبدالعزیز سے پڑھائی ختم کرنے کے بعد، اور یہ وہاں پہ ایز اے کیولری مین ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس آرمی کے اندر جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو ملیشیا کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں عامر خان. اور یہ عامر خان جو ہے انہوں نے پلیج کیا ہوتا ہے کہ یہ سکھ فورسز کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنا ریبیلین جاری رکھیں گے. یہ مختلف اٹیکس بھی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سے سکھ جو ہے ان کی ٹیریٹریز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں. لیکن کچھ سالوں کے بعد، یعنی کہ یہ 6 سال ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب سید احمد شہید 31 سال کے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ عامر خان جو ہے وہ برٹش کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیتا ہے جس کے اندر ایک پیس ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو کچھ زمینیں مل جاتی ہیں اور وہ سیٹل ہو جاتا ہے. اس چیز سے دل برداشتہ ہو کے سید احمد شہید جو ہیں وہ واپس دلی پہنچتے ہیں اپنے استاد کے پاس، اور یہ استاد ان کے وہی شاہ عبدالعزیز ہیں. اور شاہ عبدالعزیز جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنے انسپائرڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نیفیو شاہ اسماعیل اور اپنے داماد سن ان لا جو تھے مفتی عبدالحی، ان کو کہتے ہیں کہ آپ سید احمد شہید بریلوی کے ہاتھ پہ بیعت لے لیں. اب یہ دونوں پہلے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں سید احمد شہید بریلوی کے، اور یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ان کی سٹرگل کو بہت آگے لے کر جاتے ہیں، پریچنگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سید احمد شہید بریلوی وہ واحد پرسن ہے، ہی واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے لوگوں سے ڈائریکٹ بات کی، ان کو بتایا کہ آپ 700 سال یا کتنے سو سال ہو گئے، آپ کو 600 سال اس وقت غالباً ٹائم ہوگا، آپ ایک گلوری سے آپ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے لوگوں کو ریئلائز کروایا. انہوں نے کہا کہ پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ رنجیت سنگھ ہے، یہ ان کا پہلا ٹارگٹ تھا. وہی جو عامر خان کا پلیج تھا، انہوں نے اس کو کیری فارورڈ کیا. پھر انہوں نے اپنی جو ہے حج پہ چلے گئے.
2 سال کے لیے، اور جب یہ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 سال یہ ایفرٹس کرتے ہیں مجاہدین کو اکٹھا کرنے کی، اور ان ایفرٹس کے نتیجے میں ایک ایسا نیٹ ورک آف مجاہدین بن جاتا ہے جو تھرو آل دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف انڈیا جو ہے پھیل چکا ہوتا ہے۔ یہ 2 سال کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ 1823 اس وقت ٹائم ہوتا ہے، تو 1823 میں آتے ہیں تو 1 سال موبلائزیشن آف ریسورسز جو انہوں نے کریٹ کیا ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے طریقہ محمدیہ، اور یہ 1824 میں بنتی ہے۔ اب اس کے انڈر وہ اپنے پیپلز کو اسائن کرتے ہیں کہ آپ 6000 مجاہدین جو ہے ان کا ایک اسکواڈ تیار کریں تاکہ ہم رنجیت سنگھ کے اوپر حملہ کر سکیں۔ اچھا، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ سکھ کا جو ایک ڈومیننس تھا یا ان کا ایک جو سٹانس تھا، یہ کرنا کیا چاہ رہے تھے۔ بیسیکلی جو سکھ اس ٹائم کے تھے، یہ رنجیت سنگھ، یہ نارتھ ویسٹرن سائڈ آف سب کانٹیننٹ جو ہے، جو کہ آج کا پشاور اور یہ والی سائڈ بنتی ہے، یہ سائڈ پہ آنا چاہتے تھے۔ یہاں سے یہ آگے افغانستان تک اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس چیز کو سید احمد شہید بریلوی نے پہلے انٹیسپیٹ کر چکے تھے، کیونکہ ان کے جو سیریز آف اٹیکس تھے ان کی ڈائریکشن یہی جا رہی تھی۔ تو ان کا تھا کہ سب سے پہلے تو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کو سیکیور کریں، اور اس کی سیکیور کرنے کے بعد جب پشاور ویلی ان کے پاس ہوگی تو نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا برٹش جو ان کی جو کولونیل جو سیٹ اپس تھے ان کو یہاں سے ختم کرنا۔ تو اس کے اوپر جو ہے یہ سید احمد شہید بریلوی جو ہے وہ آگے موو فارورڈ ہوتے ہیں، اور انیشلی یہ وہاں پہ جو پشاور کے اندر جو یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں اسٹرانگ ہولڈ بنانے کی، وہ بنا لیتے ہیں ان اے وے کہ وہاں پہ پختونز جو ہیں جب یہ وہاں پہ سکس کے اگینسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ انیشلی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ وہاں پہ ایک زبردستی شریعت کا ایک سٹرکٹ نفاذ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اشر دیں، یعنی کہ اپنی ایگریکلچرل لینڈ کا 10% آف دا پروفٹ شیئر کریں، تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے یہ اس سے ان چیزوں کو اگنور کر رہے تھے جو وہاں کی سوشیو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے پختونز کا، پشتونز کا۔ تو وہاں سے ایک ریبیلین ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے جو ہے 250 مجاہدین جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا جو سسٹم تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ شریعت کا نفاذ، یہ کہتے تھے کہ وہاں پہ یہ خلافت ان کے پاس ہوگی، یعنی کہ ہیڈ یہ کر رہے ہوں گے، اور ان کے انڈر نائب وغیرہ ہوں گے جو لوکل ڈے ٹو ڈے میٹرز کریں گے، جو چیف یہ اپوائنٹ کریں گے۔ اور اس کے اندر جو ہے پھر انہوں نے پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہوتی اور مردان کے چیف کو، جنہوں نے الائنس بنائی سلطان محمد کے ساتھ جو اس وقت پشاور کے گورنر تھے۔ تو انہوں نے پھر ان کے اگینسٹ پھر فائٹ کی۔ یہ جیت تو گئے، لیکن ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے ریکنسیلیشن ہو جائے، کہ میٹرز نارملائز ہو جائے، اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر انہوں نے کوشش کی شریعت کے نفاذ کی، کہ یہ وہی اپرائزنگ ہے جس کے نتیجے میں 250 مجاہدین شہید ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی وہی اپرائزنگ ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے یہ فائٹ کرتے ہیں، اور فائٹ کرتے ہیں تو فائنل اپرائزنگ پھر ایک ان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی پہلی اپرائزنگ ہوتی ہے جس میں 250 لوگ شہید ہوتے ہیں، اور یہ پھر سے اس ایریے کو کیپچر کرتے ہیں، لیکن ایک فائنل اپرائزنگ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان کو پلین گراؤنڈ سے ہلز کی طرف جانا پڑتا ہے۔ یہ پہلے کشمیر کا رخ کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ بالا کوٹ بانسیرا کے اندر جب سکھ فورسز کو ہوتا ہے کہ ان کو رستہ نہیں مل رہا ہوتا، تو وہاں پہ کوئی انسائڈ پرسنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ایک رستہ مل جاتا ہے، اور وہ بالا کوٹ کے اندر آتے ہیں، اور سکھ ان کے اوپر پیچھے سے اٹیک کرتے ہیں، اور جہاں پہ جنرل شیر سنگھ جو ہے، جو رنجیت سنگھ کے جنرل ہوتے ہیں، یہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ان کے ٹروپس پر اٹیک کرتے ہیں، اور سید احمد شہید بریلوی اور ان کے ڈسائپلز یا ان کے جو واریئرز تھے، مجاہدین تھے، یہ سب وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب فوکس کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے تھاٹس تھے ان کا کس طرح سے انہوں نے اس کو پروپوگیٹ کیا۔ تو ان کی صراط المستقیم کے نام سے ایک کلیکشن آف ان کی وزڈم تھی کہ یہ کر کیا رہے تھے۔ سب سے پہلے ان کا تھا توحید، کہ ونس آف اللہ کے اوپر ان کا کانسیپٹ تھا، اس کے اوپر ان کا ایمفسس زیادہ تھا۔ سیکنڈ آپ کو بتایا کہ خلافت، یعنی کہ یہ شریعت کا مکمل نفاذ چاہ رہے تھے۔ پھر یہ بدعت، آج کے دور میں بھی بدعات موجود ہے، یہ اس کی کنڈمنیشن کے اوپر تھے۔ پھر یہ کہتے تھے کہ آپ سینٹ ہوڈ جو ہے، یعنی کہ آپ صوفیزم کے اندر یا آپ پیری فقیری کے اندر جو ہے، اس کی بجائے پاتھ آف پروفٹ ہوڈ مسٹ بی پریفرڈ اوور دا پاتھ آف سینٹ ہوڈ۔ پھر یہ کہتے تھے کہ کرٹیسزم کر رہے تھے اس کی کہ آپ کسی مرشد کو، یعنی جس کو آپ نے استاد مان لیا ہے، آپ اس کی بلائنڈ فالوئنگ نہ کریں،
آپ دیکھیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں آپ کا دین اجازت دیتا ہے, آپ خود سے اس کو دیکھیں اور اس کو اسیس کریں. اس کے بعد انہوں نے اس وقت کے جو یعنی انٹرسیشن جو ہے اس کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا کہ لوگ درباروں پہ جاتے تھے. تو یہ چونکہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے تو وہاں پہ جو اپ رائزنگ کا ایک فیکٹر تھا وہ یہ چیزیں بھی تھیں کہیں نہ کہیں. نظر نیاز کو انہوں نے کافی زیادہ کیا, جو لوگ نیاز دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں, یہ تمام فیکٹرز تھے جو انہوں نے 2 دفعہ کوشش کی پشاور میں نفاذ کرنے کی, اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی سائڈ سے ریبیلین آتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے مجاہدین 250 شہید ہو جاتے ہیں, اور جب دوسری دفعہ آتا ہے تو ان کو وہ ایریا چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی جو ہے یہ تحریک جو ہے یہ چلتی تو رہتی ہے, لیکن سید احمد شہید بریلوی جو ہیں وہ اور ان کے اس وقت کے مجاہدین جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں. اور اس وقت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پٹنہ کے جو تھے 2 بھائی تھے, ایک کا نام تھا ولایت علی اور دوسرے کا نام تھا عنایت علی. یہ 2 بھائی جو ہیں یہ اس تحریک کو آگے لے کر چلتے ہیں, اور یہ اس تحریک کے اندر کیا چیز جو ہے اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سید احمد شہید بریلوی جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئے, ابھی وہ زندہ ہیں اور وہ مجاہدین کو سرچ کر رہے ہیں, والنٹیئرز ابھی چاہیے. تو لہٰذا یہ کچھ 1863 تک جو ہے یہ مومنٹ جو ہے عنایت علی اس کو لے کر چلتے ہیں, اور اس وقت جو ہے اس کا فائدہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ, کیونکہ سید احمد شہید کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ مسلمان ہر قسم کا جہاد کریں, اور جہاد کی جتنی اقسام ہیں ان کی پریکٹیکل مینیفسٹیشن انہوں نے اپنی لائف میں کر کے دکھائی. تو اس کے ذریعے جو ہے وہاں سکھ فورسز کو بھی چیلنج ملا, اور آنے والے وقتوں میں جو ہے مسلمانوں کے اندر ایک سیاسی اور ایک سماجی شعور پیدا ہو گیا کہ اب انہوں نے ان اینٹی مسلم فورسز کے اگینسٹ کس طرح سے فائٹ کرنی ہے. تو یہاں پہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. تو ہم آنے والی لیکچر سیریز کے اندر اپنی مزید چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ان ریفارمز کا امپیکٹ کیا آتا ہے ہماری فریڈم موومنٹ کے اندر, اور کس طرح سے جو ہے ہمیں آخر کار پاکستان ملتا ہے. So stay tuned for more lectures regarding PMS and CSS on CSS Examined Pak Affair lecture series, and take care. Allah Hafiz.